الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ مجھے اس آیت کے ضروری مضمون کو، ضروری مفہوم کو اور جو مقصد میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اس کو صحیح طور پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر اخلاص پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ بہتر بات کا القاء دل میں کر دے، زبان سے جاری کروا دے. اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن کریم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے بے مقصد نہیں دی. ایک مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے. ہم اس مقصد کو اس حد تک تو سمجھتے ہیں کہ ہم اس زندگی کی قدر کرتے ہیں بالکل بچپن میں. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہم قدر کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں. وہ اگر ادنا بیمار ہو جائے تو فوراً ہم تڑپ اٹھتے ہیں، ہسپتال تک پہنچاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ رقم خرچ کرنے کی ضرورت پڑے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کیوں؟ بچہ قیمتی ہے. بچہ قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی ہے. قیمتی اس وقت، قیمتی کہنا اس بچے کی توہین ہے کہ قیمت لگ رہی ہے نا، وہ تو قیمت سے اوپر کی چیز ہے، مول سے اوپر کی چیز ہے، انمول ہے. بچہ انمول ہے. میرے دوستو، ایک بچہ، اس کی افادیت بظاہر کچھ نہیں. وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، تتلا کر بات کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ماں باپ کو بہت زیادہ اس کے اوپر پیار آتا ہے اور وہ چلنے دوڑنے بھاگنے لگتا ہے اور زیادہ پیار اور زیادہ محبت بڑھ جاتی ہے. میرے دوستو، اب اس کی قیمت اور زیادہ بڑھ گئی، لیکن ہم اس کی قیمت گھٹا دیتے ہیں. ہم اس کی صحیح تعلیم نہیں دیتے، ہم اس کی صحیح تربیت نہیں کرتے. نتیجہ یہ کہ جب وہ جوان ہوتا ہے تو ضائع ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. کس قدر افسوسناک بات ہے. ایک چھوٹا سا ایک دن کا بچہ، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ 10 لاکھ خرچ ہوں گے، تو باپ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بیچوں گا تب بھی اس کو بچا لوں. اس قدر قیمتی ہے ایک دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ، اور اس کے اوپر آپ نے خرچ کیا. اللہ نے مہربانی کی، اس کی پرورش کی، دودھ پلا پلا کر اور اس کے بعد پھر غذا دے دے کر اور اس کی دیکھ بھال کر کر کے آپ نے اس کو بڑا کیا. 10-12 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، 18 سال کا ہوا، بالغ ہوا، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون باپ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں؟ پرواہ اگر ہوتی تو آپ اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو چوراہے کے اوپر رات گزارنے نہیں دیتے. چوراہوں میں رات گزار رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے،
نشہ کر رہا ہے، کونوں کھدروں میں بیٹھ کر نشہ کر رہا ہے، آپ کو معلوم نہیں، آپ کا بیٹا ہے، آپ کا انمول سرمایہ ہے، انمول سرمایہ ہے۔ کسب حلال کے اندر اطیب اور سب سے پاکیزہ ترین حلال آمدنی آپ کا بیٹا ہے، اور ہم نے اس کو برباد کر کے رکھ دی، اس کے اندر سے روح نکال کے رکھ دی، وہ اب زندہ لاش ہے، ادھر سے ادھر تعفن پھیلاتا پھر رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، زندگی اس قدر بیکار نہیں ہے، زندگی بامقصد ہے۔ دنیا کی ایک ایک چیز کو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آسمانوں سے پانی برسایا، زمین سے سبزہ اگایا، انواع و اقسام کے پھل، میوے، غلے، اجناس، یہ اللہ نے پیدا کیے۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے، ان پہاڑوں میں پتھر ہیں، انواع و اقسام کے پتھر، جواہرات ہیں، انواع و اقسام کے پتھر ہیں اور معدنیات ہیں۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر پیدا کی، سمندر کے اندر جواہر اور لعل، موتی، مونگے اور دنیا بھر کا قیمتی سرمایہ۔ کس کے لیے؟ تمہارے لیے۔ تم کس چیز کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ یہ بھی تو سوال ہے نا۔ میں کس چیز کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ کیا میں اس کام کے لیے پیدا ہوا ہوں کہ چوراہے پر بیٹھوں، چادر پھیلا کر اور پھر تاش کے پتے پھینٹوں، تاش کھیلوں، لوڈو کھیلوں، گیم کھیلوں، ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں وقت ختم کر دیں؟ کیا اس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے؟ اتنے بڑے سورج کو اللہ نے کام میں لگایا، اتنے بڑے سورج کو، اتنے بڑے چاند کو اللہ نے کام میں لگایا، اور ان کے ساتھ لاکھوں سیاروں کو کام میں لگایا، اور یہ دنیا ہمیں لے کر گھوم رہی ہے، یہ زمین ہمیں لے کر گھوم رہی ہے اور انواع و اقسام کی چیزیں دکھا رہی ہے۔ کیا سب اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا کیا؟ نہیں، تمہارے لیے پیدا کیا، تو تمہارا مقصد ان سب سے اوپر ہونا چاہیے نا۔ اللہ نے فرما دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا، اس رب کی پرستش کے لیے، اس رب کو ماننے کے لیے، اس رب کو سجدہ کرنے کے لیے، اس رب کو معبود بنانے کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے۔ آج پیدائش تو ہو گئی اور اس کے بعد پرورش بھی ہو گئی، آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ کیسے بھلایا؟ ہمارا نوجوان کہاں ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے مارکیٹوں میں اور بازاروں میں، ابھی آپ دیکھیں گے گھر کے اندر موبائل میں لگا ہوا ہے، ٹی وی پہ لگا ہوا ہے، یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، رقص اور ناچ گانے سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ مقصد بھلا دیا اس نے۔ کس مقصد کے تحت اللہ نے اسے پیدا کیا تھا؟ میرے دوستوں، مقصد جب بھلا دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک پنکھا ہے، یہ چل رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، اگر یہ پنکھا رک جائے تو ہم اس کو اتار دیتے ہیں، صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہو سکے تو کباڑ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں، کباڑیے کے پاس لے جا کر بیچ دیتے ہیں۔ وہ پنکھا جس کی ایک مخصوص قیمت تھی، ویلیو تھی، اس کو بے ویلیو کر کے، ویلیو ختم کر کے، کاٹ کباڑ کی قیمت لگا کر ہم بیچ دیتے ہیں۔ جائے سر درد ختم ہو جائے، یہ کاٹ کباڑ ہے، اسکریپ ہے، اب اس کو اسکریپ کا نام دیتے ہیں۔ کیوں؟ مقصد ختم ہو گیا۔ درخت آپ نے لگایا، پھل جتنے دنوں تک دے تو آپ کہتے ہیں بہت زبردست درخت ہے، اتنا میٹھا آم ہے، اتنے میٹھے جو ہے پھل ہیں، لیکن جب وہ درخت بند کر دے پھل دینا
اور اس کے اوپر پتجھڑ ہو جائے، پتے جھڑے اور پھر سب گندا کر دے، تو آپ کہتے ہیں کہ لاؤ ذرا آری لاؤ، کدال لاؤ اور اس کو کاٹو، کاٹ کے اس کا تہس نہس کر دیتے ہیں، جلا کر خاک کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ مقصد ختم ہو گیا، مقصد ختم ہو گیا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا قوم کی طرف، قوم سے کہا کہ لوگو اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس دنیا کے وجود کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے۔ تم مقصد کے خلاف کام کر رہے ہو، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ قوم مان نہیں رہی، پھر کہا باز آ جاؤ، باز آ جاؤ کہتے کہتے 950 سال ہو گئے، 50 سال کم 1000 سال، بات نہیں مان کر دی۔ نتیجہ یہ کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور مقصد چونکہ ختم ہو گیا تھا ان کے رہنے کا، اللہ کی پرستش نہیں کر رہے تھے، اللہ کی پوجا نہیں کر رہے تھے، تو کیا ہوا؟ ایک ایسا ریلا آیا، سیلاب آیا، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی ابلا، تمام کے تمام لوگ ختم ہو گئے، جن کو اللہ نے بچانا چاہا کشتی میں بچا لیا۔ کیوں؟ مقصد ختم ہو گیا تھا، بامقصد نہیں رہے۔ معلوم ہوا کہ بامقصد ہونا ضروری ہے۔ قوم ہود کے ساتھ ایسے ہی ہوا، قوم صالح کے ساتھ ایسے ہی ہوا، قوم لوط کے ساتھ ایسے ہی ہوا، قوم شعیب کے ساتھ ایسے ہی ہوا، قوم فرعون کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ راستہ ایک ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دے دی، اور اسی راستے میں فرعون کو غرق کر دیا، فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ یہ اللہ نے اس وجہ سے کیا کیونکہ ان کا مقصد ختم ہو گیا تھا۔ اللہ نے آخر زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور قیامت تک کے لیے بھیجا۔ اس خاتم النبیین رحمت للعالمین نے ایک عجیب دعا کر لی حضور اللہ تعالیٰ کے حضور، ایک عجیب دعا کر لی، عرض کیا کہ اللہ میری اس امت کو ایسی ہلاکت میں مبتلا نہ کرنا جیسے پچھلی قوموں کو تو نے مبتلا کیا کہ سارے کے سارے ایک دم ختم ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک دم ختم نہیں کریں گے، لیکن تازیانے تو ہم ان کے اوپر بھی برسائیں گے۔ جب یہ مقصد سے ہٹیں گے تو تازیانے ہم ان کے اوپر بھی برسائیں گے۔ اور ابھی تازہ تازہ تازیانہ ہمارے اوپر لگا، ہمارے پاکستان پر ایک دم بارشیں ہوئی، اور معلوم نہیں کہاں کہاں سے پانی نکل آیا، اور سیلاب نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا، گویا سن ڈوب گیا۔ آپ چلے جائیں بچتے بچاتے، لیکن آپ جہاں سے جا رہے ہیں دائیں بھی پانی بائیں بھی پانی، آج تک سیٹل نہیں ہو سکے ہمارے یہ مظلوم بھائی۔ کیا عذاب نہیں ہے یہ؟ سندھ والوں پر عذاب، کراچی والوں کے لیے عبرت، سندھ والوں پر عذاب، پنجاب اور لاہور والوں کے لیے عبرت۔ عبرت کی آنکھ ہو تو، بصیرت کی آنکھ ہو تو دیکھے، یہ عذاب ہے، اس طرح کا عذاب تو نہیں ہے سارے کے سارے ختم ہو جائیں۔ کوہستان پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ ہی پہاڑ، انتہائی سخت چٹیل ننگے پہاڑ، جس میں جنگلات بھی نہیں ہے خاص، وہاں سیلاب اس قدر کہ مکانات ختم، مسجدیں ختم، اور لوگ روڈ پہ آ گئے، پہاڑوں کے اندر پناہ لے رہے، اور وہ اس مصیبت میں آ گئے۔ سوات، جنت نظیر سوات، وہاں پر عذاب آیا، سیلابی عذاب،
5 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل جتنے بھی تھے ان سب کو بہا کر عبرت کا نشانہ بنا دیا، عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ پنجاب کے ایک بڑے علاقے کے اندر، راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی، الامان والحفیظ، میرے دوست اور بزرگوں، اللہ کی طرف سے یہ تعزیانہ ہے۔ کاش ہم سمجھ سکتے۔ اور آج پھر زلزلہ، ترکی اور شام کے سرحدی علاقوں میں زلزلے نے طوفان مچا دیا، ہزاروں افراد کام آ رہے ہیں، لیکن ہمارا یوٹیوب ابھی تک جاری ہے، فیس بک ابھی تک جاری ہے، انڈین فلمیں دیکھنا موقوف نہیں ہوا، انگریزی فلمیں دیکھنا موقوف نہیں ہوا، ناچ گانے کا انہماک ختم نہیں ہوا۔ ارے اللہ کے بندو، تم اس رسول کی امت میں سے ہو جس رسول کا عام قانون یا عام ان کی عادت یہ تھی کہ اگر ذرا زور سے ہوا چلے، جھکڑ چلے، فوراً چہرے پر تغیر آ جاتا تھا، جلدی سے مسلح پر کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ کیا آپ اتنے گھبرا کیوں جاتے ہیں ہوا سے، بادل سے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ ایک قوم نے بارش کی تمنا کی، حبس ان کو ہو رہا تھا، بارش کی طلب تھی کہ بارش ہو جائے، بارش ہو جائے۔ ایک بادل کا ٹکڑا آیا، ہوا جو چلی، لوگ خوش ہو گئے، لیکن وہ ہوا نہیں تھی، وہ بارش کے لیے بادل نہیں تھا، بلکہ وہ تو عذاب تھا۔ اور اس کے اندر ایسے جھکڑ چلے، تدمر کل شیء بامر ربها، اللہ کا حکم ہوا، ہر چیز کو تہس نہس اور چور چور کر کے رکھ دیا۔ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، کوئی زندہ ہستی وہاں پر موجود نہیں، ان کے کھنڈرات باقی رہ گئے۔ كذلك نجزي القوم المجرمين۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کالی گھٹا چھا جاتی، جب کبھی تیز ہوا چلتی، تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے کہ کیا معلوم کیسے اطمینان ہو سکے، پچھلی قوموں کے اوپر اس طرح کا عذاب آیا ہے، پچھلی قوموں کے اوپر اس طرح کا عذاب آیا ہے کہ لوگ تو سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے یہ راحت کا سامان ہے، لیکن اس راحت کے سامان نے ان کا تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ کیا ہم ڈرنے کے لائق زیادہ نہیں ہیں؟ کیا ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر ڈرنے کی ضرورت ہمیں نہیں؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ ان کے اوپر عذاب نہیں لائے گا۔ صحابہ کرام عذاب سے مامون ہو گئے، صحابہ کرام عذاب سے مامون ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ظاہر ہے یہ امن اور امان کا ایک بہت بڑا ذریعہ اٹھ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ اب فرمایا کہ ایک اور چیز میں تمہیں دیتا ہوں، عذاب نہیں آئے گا۔ وہ کیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں گے، اللہ سے توبہ کرتے رہیں گے، ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ دو چیزیں ہیں عذاب سے بچنے کی چیزیں، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، اور دوسری چیز استغفار۔ میرے دوستو، آج دن رات استغفار کی ضرورت ہے۔ حادثے ایسے ایسے ہو رہے ہیں، جس قدر بھی آپ مضبوط عمارت بنا لیں، اور اب تو انجینئروں نے زلزلہ پروف عمارتیں بنانا شروع کر دی ہیں، زلزلہ پروف، کہ زلزلہ اثر نہ کرے اور نہ ٹوٹے عمارت، پل نہ ٹوٹے، ایسا فن آ گیا۔ لیکن
یہ اللہ کے اشارے کے اوپر موقوف ہے۔ اللہ ذرا اشارہ کر دے، کن کہہ دے، بس وہ کام ہو کر رہے گا۔ کیا زلزلہ پروف اور کیا طوفان پروف، کچھ نہیں۔ اللہ جل شانہ مارنا چاہے تو مچھر کے ذریعے سے مار دے۔ اللہ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، اللہ اوپر سے عذاب بھیج سکتا ہے، او من تحت ارجلكم، یا تمہارے نیچے سے اللہ عذاب بھیج سکتا ہے، یا اللہ جل شانہ آپس میں تمہیں بھڑا سکتا ہے، ایک دوسرے کو تم لڑ کے مزہ چکھا سکتے ہو۔ اللہ کی طرف سے یہ عذاب ہے، سمجھو اس کو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج عجیب و غریب صورتحال ہے۔ بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری جس کا نام آپ نے نہیں سنا اور میں دسیوں مرتبہ آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، وہ بیماری ہے بے حسی کی بیماری۔ بے حسی۔ ایک آدمی مر رہا ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، بھاڑ میں جائے، یہ بے حسی ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے اور اس کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں، بے حسی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو بخار ہے، آپ کو کھانسی ہے، آپ کو کوئی پھوڑا نکلا ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی، بے حسی ہے۔ بے حسی، توکل نہیں، بے حسی۔ توکل کر کے اگر کوئی علاج نہ کرے تو وہ تو بہت بڑا آدمی ہے، یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو۔ لیکن بے حسی ہے کہ مچھر مجھے کیا کر لے گا، کاٹے، ایک نہیں 10 مچھر کو وہ کٹواتا ہے، اور اس کے بعد جب اسے ملیریا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے ہائے ہائے، احساس ختم ہو گیا۔ احساس کے ختم ہونے سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ تو میں نے ظاہری بیماریوں کے نام لیے نا، ایک بہت بڑی بیماری ہے میرے دوستو، گناہ کا احساس ختم ہو جائے، گناہ سے بے حس۔ آپ یہاں سے نالے کے پاس سے، سڑک کے پاس سے گزر کر آتے ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے کھیل رہے ہیں گیم، دکانوں میں بیٹھ کر خوش گپیاں ہو رہی ہیں، مسجد میں جماعت کا وقت ہے، اذانیں ہو گئی، قدم قدم پر مسجدیں ہیں، لیکن حس ختم کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے بھی جانا ہے، حس ختم، بے حسی ہے۔ اور جب بے حسی ہو جائے، گناہ کرتے کرتے انسان بے حس ہو جائے تو گویا مقصد زندگی ختم۔ ایسا شخص مردار ہو کر ہی تو مرے گا۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ ایسے شخص کو کس طرح مرنا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے کہ مرتے دم پہ بھی، مرتے وقت بھی تم مسلمان مرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور یہاں پر صورتحال کیا ہے کہ مرتے مرتے گیم کھیلنے کی طرف رجوع ہے، مرتے مرتے تاش کے پتے مانگتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، آغا خان ہاسپٹل میں اپنے ایک مریض کو ایڈمٹ میں نے کیا، اور اسی کمرے کے اندر ایک دوسرا مریض بے ہوشی کے عالم میں وہ آواز دے رہا ہے کہ پتے دو، تاش کے پتے دو۔ مرتے مرتے تاش کے پتے پر مر رہے ہیں۔ بے حسی میرے دوستو یہ ہے، بے حسی۔ تو بے حسی اس وقت گناہوں سے بے حسی ہے۔ گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ بچے کرکٹ کھیلیں گناہ نہیں، بچے فٹ بال کھیلیں چڈی پہن کر، سطر دکھا کر، گناہ کا احساس نہیں، گناہ کا احساس نہیں۔ تو جب گناہ کا احساس ہی ختم ہو جائے تو ہمارا مقصد زندگی تو ختم ہو گیا نا، تو ہمارے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔ یہ جو قحط سالی ہو رہی ہے، کھانے کو آپ کو نہیں مل رہا، کھانے کے لیے فراوانی ہے لیکن آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس 2 پیسے 2 کوڑی نہیں ہے۔ کیوں آخر اللہ نے آپ کے رزق کے اندر ایسی بندش کیوں لگائی؟
یقیناً آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ مجھ سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں۔ گناہوں کے سبب یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ زلزلہ آئے، سیلاب آئے، کوئی اور مصیبت آئے، ایکسیڈنٹ ہو، بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو، گھر کے اندر اختلاف ہو، ناموافق ہوا چلنے لگے، میرے دوستو یہ سب اللہ کے ناراض ہونے اور اللہ کے غضبناک ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ بچائے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت آ رہی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آ رہی ہے۔ رسم و رواج نہیں، سیدھے سیدھے مسلمان بننے کی ضرورت ہے، سادہ مسلمان بننے کی ضرورت ہے، رواجی مسلمان نہیں کہ رمضان آ جائے تو ہم نمازی بن گئے، ایک دن دو دن نماز پڑھ کے بھاگ لیے، رواجی مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے کسی سجدے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا بے پرواہ ہو جائے، معاذ اللہ اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہے، ذرہ کوئی نقصان نہیں۔ ساری دنیا اگر بے وفا ہو جائے تب بھی، اور تم سارے کے سارے سجدہ کرنے لگو، اللہ کا ذرا بھی فائدہ نہیں۔ اصل ہمیں ضرورت ہے، عبادت کی ضرورت ہمیں ہے کہ ہم سعید بنیں، ہمارے اندر سعادت آئے، شقاوت سے بچیں، بدبختی سے بچیں، یہ ضرورت ہماری ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بار بار اس منبر سے میں یہی بات کہہ رہا ہوں، آپ بھی تنگ آگے ہوں گے کہ اس بات کے سوا کوئی اور بات نہیں۔ میرے دوستو، اگر آپ اصلاح نہیں کریں گے، میں اصلاح نہیں کروں گا، میری اولاد بگڑی ہوئی ہوگی، آپ کی اولاد بگڑی ہوئی ہوگی، تو میں اور کون سی بات کروں؟ میں اور کوئی خوش کرنے والی بات کیسے کروں؟ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، علاقے میں آگ لگی ہوئی ہے، بازاروں میں آگ لگی ہوئی ہے، مسجدیں ہماری محفوظ نہیں، مدرسے محفوظ نہیں، کوئی ادارہ محفوظ نہیں، ہر جگہ آگ ہی آگ ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کے سامنے اپنے دل کا درد پیش کر رہا ہوں، خدا کے واسطے اصلاح کا قدم اٹھائے، خدا کے واسطے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے حقوق ادا کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں، اجتماعی طور پر توبہ کریں اور انفرادی طور پر توبہ کریں۔ توبہ کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں لگتا اور یہ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے، صرف اللہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ، میں نے بہت گناہ کر لیا، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، میں اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ بس توبہ مکمل۔ اتنا کام کون نہیں کر سکتا؟ ہر شخص کر سکتا ہے۔ گھر میں جا کر رات کو سونے سے پہلے، لیٹنے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ سے مکالمہ کر لیں، جو اللہ سے یہ بھی مانگ لیں کہ اللہ، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، میں مجبور ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور آئندہ مجھے گناہوں سے تو ہی بچا۔ اللہ سے یہ بھی کہہ دے۔ میرے دوستو، زندگی گزارنے کا قرینہ یہ ہے، جو حالات ہمارے ہیں، جو حادثات پیش آ رہے ہیں، ان سب کا تقاضا یہ ہے، جوان بوڑھے، مرد عورت، ہر طبقے کے لوگ، خاص طور پر علماء، اللہ کو جاننے والے اور پہچاننے کا دعویٰ کرنے والے علماء، عوام، سارے کے سارے اللہ کے حضور توبہ کریں، اجتماعی بھی توبہ کریں اور انفرادی طور پر خاص طور پر توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قسم کی تمام مصیبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔